احادیث مبارکہ میں سورج گرہن کی حقیقت۔ حدیث نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن لوگوں میں سے کسی کی موت یا حیات کی وجہ سے نہیں ہوتے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، اس لیے جب تم سورج اور چاند گرہن ہوتا ہوا دیکھو تو نماز ادا کرو۔ حدیث نمبر 2، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم سلام اللہ علیہ کے فوت ہونے کے دن سورج گرہن ہو گیا، تو لوگوں نے کہا کہ سورج گرہن حضرت ابراہیم سلام اللہ علیہ کی موت کی وجہ سے ہوا ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقت یہ ہے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کسی کی موت اور حیات کی وجہ سے نہیں ہوتے، اس لیے جب تم گرہن ہوتا دیکھو تو نماز ادا کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو۔ حدیث نمبر 3، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سورج اور چاند گرہن ہوتا ہوا دیکھو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، تکبیرات پڑھو، نماز ادا کرو اور صدقہ کرو۔ نمبر 4، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، یہ کسی کی موت کی وجہ سے نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے اپنے بندوں کے دلوں میں خوف اور خشیت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ حدیث نمبر 5، سنن ابی داؤد کی ایک روایت میں سورج گرہن کے وقت تسبیح یعنی سبحان اللہ، تحمید یعنی الحمدللہ، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنا اور دعا مانگنا بھی ثابت ہے، لہٰذا ہمیں سورج گرہن اور چاند گرہن کے وقت میں ان اعمال کو کرنا چاہیے۔ نمبر 1، 2 رکعت نماز صلاۃ الکسوف پڑھنی چاہیے۔ دوسرا کام حسب توفیق صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ نمبر 3، آخرت کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ نمبر 4، جب تک سورج گرہن ختم نہ ہو جائے قبلہ رخ بیٹھ کر دیر تک دعا کرنا، اللہ کے ذکر میں وقت گزارنا، توبہ استغفار کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ پڑھنا، یہ مسنون اعمال ہیں، ان کو کرنا چاہیے۔